اور یہی سب سے لازمی شرط ہے. فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کائنات میں کس چیز نے محبت نہیں کی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں جب خطبہ ارشاد فرماتے تو کھجور کا ایک سوکھا ہوا تنا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس سے ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیتے تھے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے صحابہ نے ممبر بنا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس تنے کو چھوڑ کے ممبر پہ آئے تو صحابہ کے سارے مجمع نے اس تنے کی جو سوکھا ہوا تنا تھا کھجور کا، اس کے بلبلا کے رونے کی آوازیں سنی. پوری مسجد نبوی میں اس کے رونے کی آوازیں گونج رہی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے اترے اور اس تنے کو ایسے خشک تنا ہے کھجور کا، اس کو ایسے گلے لگایا اور اس کو تسلی دی. تب جا کے آہستہ آہستہ اس کی ہچکیاں تھمنے میں آئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس دنیا میں کھجور کا ایک خشک تنا محبت کرے، ایک خشک لکڑی محبت کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس سواری پہ سوار ہوتے تھے اس کا نام یافور تھا. رسول اللہ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا. بڑی کوشش کی اس کو پلانے کی، اس کو کھلانے کی، لیکن وہ مدینہ کی گلیوں میں ایسے دیوانہ وار گھومتا اور روتا رہتا. آخر میں کنویں میں گرا اور اسی میں اس کا انتقال ہو گیا. لیکن موت تک رسول اللہ کے پردہ فرما جانے کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں ہے. بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ایک مسلمان کے ایمان کا لازمی جز ہے، اس محبت کی شرائط کیا ہے اور اس محبت کا تقاضا کیا ہے. وہ محبت ہم سے چاہتی کیا ہے؟ وہ محبت یہ تقاضا کرتی ہے، میں اور آپ جو آج کر رہے ہیں یہ تقاضا کرتی ہے. اس محبت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، منافقوں کا سردار تھا، اس کا بیٹا جو صادقین میں سے تھا، سچے لوگوں میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں تھا، وہ رسول اللہ کے پاس آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ لو شئت لاتیت برأسہ، یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں آپ حکم دیں میں اپنے باپ کا جو منافقوں کا سردار ہے اس کی گردن اتار کے آپ کے سامنے لا کے پھینک دوں. یہ محبت کے جذبے بدل گئے اور محبتیں بدل گئی، محبتوں کے رخ بدل گئے اور علم کا رخ صحیح نہج پہ آ گیا اور انسانوں کی فکر، انسانوں کے نظریے اور انسانوں کی سوچیں وہ صحیح رخ پہ روانہ ہو گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نے صحابہ کو یہ سکھایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ نے ایک مرتبہ کفر کی حالت میں جب اسلام نہیں لائے تھے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی. ابو بکر صدیق نے کھینچ کے منہ پہ تھپڑ مارا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بات آئی، رسول اللہ نے پوچھا ابو بکر اپنے باپ کو منہ پہ تھپڑ کیوں مارا؟ فرمایا یا رسول اللہ اس وقت میرے پاس تلوار نہیں تھی، اگر تلوار ہوتی اس نے آپ کی شان میں جب گستاخی کی میں اس کا سر ہی اڑا دیتا، مجھ سے یہ برداشت ہی نہیں ہوتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے اپنے جان اور مال کو قربان کرنا، اور ایک میری اور آپ کی محبت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ ہے، لیکن رسول اللہ کی ایک ایسی سنت، ایک ایسا نقش قدم جس کو اپنانا، جس پہ چلنا کوئی مشکل نہیں، اس پہ نہ پیسہ لگتا ہو نہ جان کھپانی پڑتی ہو، لیکن اس کے مقابلے میں اپنے قبیلے کے رسم و رواج آ جائیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت چلی گئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے اوپر اللہ جل جلالہ کا حکم، قرآن میں براہ راست اللہ پاک کا جو حکم مسلمانوں کی طرف متوجہ ہے، اللہ کا وہ حکم بھی چھوڑ دیتے ہیں، اغیار کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں. ہمیں بڑی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اور پھر اس پر یہ دعویٰ کہ یہ محبت ہمیں جنت میں لے کے جائے گی، اور اس محبت کے بل بوتے پہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. یہ تو علم ہی غلط ہو گیا، ہمارا فکر ہی غلط ہو گئی، سوچ اور نظریہ ہی غلط ہو گیا، علم غلط انداز پہ چل نکلا.
ٹھیک ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت شفاعت کا ذریعہ ہے، اس سے کس کو انکار ہے؟ 100% پکی ٹکی بات ہے کہ جو رسول اللہ سے محبت کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ لیکن وہ محبت بھی کیسی محبت ہو؟ ایسی محبت ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے اور اغیار کے طور طریقے اپنانے پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ گھر پہ میں نے جھنڈے لگائے اور لائٹیں کی اور دیگیں پکائی اور جلوس نکالے کہ مجھے رسول اللہ سے محبت ہے، اور اسی گھر میں بے پردگی، گانے بجانا اور اغیار کے طور طریقے، پینٹ شرٹ پہننا اور اغیار کی زبانوں پہ فخر کرنا اور ہر بے حیائی کے انداز کو اپنانا، ہر کافروں کے طریقے کو دل و جان سے تسلیم کرنا۔ تو آپ مجھے بتائیں اپنے دعوے کے ساتھ یہ باتیں مماثلت رکھتی ہیں؟ اور یہ دعویٰ کس قدر حقیقت پر مبنی ہے؟ پھر فخر سے کہتے ہیں ہم کوئی غلام ہیں، جو آپ کہیں ہم آپ کی ہر بات مان لیں۔ ہاں ہم غلام ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم نظریں چرائے ہوئے ہیں حقیقت سے۔ جب تک ہم غیروں کے طریقوں پہ عمل کرتے رہیں، جب تک ہمارا حال یہ ہو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنانا ہمارے لیے مشکل ہو، جب تک ہماری عورتوں کا حال یہ ہو کہ پردہ کرنا مشکل ہو اور بے حیائی کے ساتھ بازاروں کے چکر لگانا آسان ہو، جب تک ہمارا حال یہ ہو کہ اپنی مادری زبان پہ میں بات کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہو اور انگریز کی زبان میں بات کرتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہو، اپنے لیڈر پہ اس لیے فخر کرتے ہیں کہ وہ انگریزی میں بڑی تیز تقریر کر سکتا ہے۔ کیا بولی ہے انگریز کی؟ ہمیں اپنی زبان پہ فخر، اور سب سے زیادہ فخر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زبان پہ ہو۔ جب تک ہمارے حالات یہ ہو کہ ہم اغیار کے لباس پہ فخر کرتے ہوں، ان جیسا لباس پہنے، پھر ہمارے منہ سے یہ بات نکلے کیا ہم غلام ہیں جو آپ کہیں ہم وہ کر لے ہیں؟ ہاں ہم غلام ہیں، اس وقت تک ہم غلام ہیں جب تک ہمارے ملک میں انگریز کا قانون ختم نہ ہو جائے، جب تک ہمارے ملک میں شریعت مصطفیٰ نافذ نہ ہو جائے، جب تک قرآن کے مطابق فیصلے نہ ہو، ہمارے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں اوت کرنا آ جائے، لوٹ کرنا آ جائے، جب تک ہم کافروں کے رسم و رواج سے نفرت کرنے نہ لگ جائیں، اس وقت تک ہم غلام ہیں۔ جتنا بھی ہم اپنے منہ سے کہہ لیں کہ ہم غلام نہیں ہیں، جب تک ہم چوریاں کرتے رہیں، جب تک ہمارے سرکاری افسران رشوتوں کے بازار گرم کرتے رہیں، جب تک ہمارے جج رشوت لیتے رہیں، اور جب تک وہ ناحق فیصلے کرتے رہیں، آپ سمجھ جائیں اس وقت تک ہم غلام ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم غلام ہی ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مستانے اور دیوانے ہیں، جو اس غلامی سے نجات چاہتے ہیں، لیکن وہ نجات ایسے لوگوں کی سرکردگی میں چاہتے ہیں جو خود سر سے لے کر پاؤں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا مجموعہ ہو، اور جو ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طور طریقوں کی طرف لے کے جانا چاہے، جن کی محفلوں میں قرآن اور حدیث پڑھا جاتا ہو، صبح اور شام جن کے ہاں قرآن کی حدیث کی بات کی جاتی ہو، جن کی اولادوں میں قرآن و حدیث ہو، جن کی نسلوں میں قرآن و حدیث ہو، جن کے ارد گرد علماء کے جھمگٹے ہوں، قرآن کی باتیں ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نقش قدم کی باتیں ہوں، ہم ان لوگوں کی سرکردگی میں اور ان کی رہنمائی میں غلامی سے آزادی کا یہ سفر یہ کر کے طے کریں گے کہ ہمیں انگریزوں کا یہ قانون منظور ہی نہیں ہے جو 75 سال سے ہمارے سروں پہ مسلط کیا گیا ہے۔ ہمیں وہ قانون چاہیے جو مدینہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سکھایا تھا، اس قانون سے ہم محبت کریں، اس قانون کے بتلانے والے علماء کرام سے محبت کریں، پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں جو آپ کہیں ہم وہ کر لیں۔ اس دعوے میں پھر صداقت آئے گی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے دعوے میں اس وقت صداقت آئے گی جب میرا مطمع نظر اور میرے سامنے یہ بات ہو کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ نہیں جس پہ میں عمل کرنے جا رہا ہوں، اور کیا میرے اس عمل سے اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا، یہ
محبت ہے کہ مسجد کے ساتھ قریب میں دکان ہے اور مسجد میں آنا ان کے لیے دشوار ہے۔ جماعت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ جماعت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور دعویٰ کہ ایک جھنڈا لگا دیا ہمیں شفاعت نصیب ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے اور ہونی چاہیے، لیکن اس محبت کو اس سطح پر بڑھانا ہے کہ یہ جھنڈوں سے نکل کر عمل کی صورت میں آ جائے اور میں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل نکلیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا علم سکھانے والے علماء کرام کے پاس جائیں، ان سے محبت کریں اور ان لوگوں کی غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرائیں جن کا سارا طور طریقہ یورپ کا اور جن کے منہ سے یہ مدینہ کی ریاست والی باتیں اور غلامی سے آزادی کی باتیں یہ ایک مذاق لگتی ہے۔ ان کے طریقوں کو چھوڑ کر علماء کے طریقے پر آئیں، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اور ان کے راستوں کو چننے والوں میں ہم شمار ہوں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔